السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ ایک مومن با حیا ہوتا ہے، اس کی زندگی پاکیزہ، عفیف، پاک دامنی والی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی اپنے مؤمنین بندوں پر خصوصی رحمتیں، خصوصی نعمتیں ہوا کرتی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حیا کو بار بار بیان فرمایا، اور نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حیا کی اتنی تعلیم دی کہ حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھیں کہ میں جب بھی نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں دیکھتی، مجھے آپ کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا نظر آتی جو مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا: لا ایمان لمن لا غیرت له۔ جس کے اندر غیرت نہیں، جس کے اندر حیا نہیں، جس کے اندر پاک دامنی نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو پاک دامن ہونا چاہیے، با حیا ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے، غیور ہونا چاہیے۔ غیور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن بندہ بے حیائی سے، فحش باتوں سے، برا دیکھنے سے، برا سننے سے، برا بولنے سے، غلط جگہ جانے سے، غلط کھانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر لیتا ہے تو غیرت اس انسان کا اوڑھنا اور بچھونا بن جاتی ہے۔ جو انسان گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتا ہے، جب کوئی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو اس کی آنکھوں کو شرم آ جاتی ہے، وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ جب مومن بندہ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتا ہے، اس کے کانوں میں کوئی غلط بات آتی ہے تو اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے۔ یا کوئی مومن بندہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات بولنے کا ارادہ کرے لیکن اس کی زبان کو شرم آتی ہے، وہ اپنی زبان کو بند کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان گناہوں سے پاک صاف ہو کر زندگی گزارتا ہے تو غیرت اس کا اوڑھنا اور بچھونا بن جاتی ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں ان میں سب سے زیادہ باحیا، ان میں سب سے زیادہ باغیرت، غیرت مند میں ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو غیرت والی زندگی بہت پسند ہے۔ شریعت نے انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں جس میں آنکھ ناپاک نہ ہو، جس میں آنکھ غلط نہ دیکھے، جس میں انسان کے کان غلط نہ سنیں، جس میں انسان کی زبان غلط نہ بولے، جس میں انسان کے قدم غلط جانب نہ جائیں۔ شریعت نے انسانوں کو پاک صاف زندگی گزارنے کی تعلیم دی، اور دین نے عفت اور پاک دامنی کا دنیا کو وہ درس دیا
جو اس زمین پر کسی اور مذہب نے ایسا درس نہیں دیا۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں۔ شریعت ایک طرف مردوں کو تعلیم دیتی ہے تو دوسری طرف عورتوں کو تعلیم دیتی ہے تاکہ دونوں گناہوں سے بچ سکیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم خواتین کے لیے یہ تھی کہ وہ شرعی ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر انہیں شرعی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو اپنے جسم کو پردے میں چھپا کر باہر نکلیں، اور وہ پردہ ایسا ہونا چاہیے جس موقع پر وہ عورت سڑک پر چل رہی ہو تو دیکھنے والے کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس پردے کے اندر بوڑھی جا رہی ہے، یہ جوان العمر۔ آپ علیہ السلام نے خواتین کو یہ بھی تعلیم دی کہ اگر تمہیں سڑک پر جانا ہو تو تم بیچ راستے پر نہ چلو بلکہ کنارے پر چلو۔ صحابیات کا حال یہ تھا جس موقع پر وہ سڑک پر چلتیں وہ درمیان میں نہیں چلتی تھیں، وہ سڑک کے کنارے پر چلتیں اور ان کا یہ حصہ دیوار سے گھسٹ کر چلتا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی صحابیات کو تعلیم یہ دی تھی کہ جس موقع پر تمہارے شوہر تمہارے گھروں میں ہوں، جس زمانے میں تمہارے شوہر تمہارے گھروں پر ہوں یعنی سفر پر نہ ہوں، تو تم اپنے گھر کے اندر شاندار کپڑے پہنو، شاندار خوشبو استعمال کرو تاکہ تمہارے شوہر تمہاری جانب راغب ہوں۔ پھر آپ نے یہ فرمایا تھا اگر کسی وجہ سے تمہیں باہر جانا پڑ جائے تو تم خراب کپڑوں میں باہر نکلو اور خوشبو کا بالکل استعمال نہ کرو۔ اگر تم اس طرح سے باہر نکلو گی تو غیر مرد تمہاری جانب راغب نہیں ہوں گے۔ آپ نے یہ تعلیم دی تھی اگر تمہیں باہر نکلنا ہو تو خوشبو کا استعمال نہ کرنا، اور آپ نے یہ بھی تعلیم دی تھی اگر باہر نکلنا ہو ایسے کپڑے پہن کر باہر مت نکلنا جس کی وجہ سے غیر محرم مردوں کی نگاہ تمہارے اوپر پڑ جائے۔ میرے بزرگوں صحابیات کو تعلیم یہ تھی کہ گھر کے اندر شاندار کپڑے پہنے، گھر کے اندر خوشبو استعمال کریں، جس موقع پر وہ باہر آئیں تو خراب کپڑوں پہ نکلیں اور خوشبو استعمال نہ کریں۔ لیکن اس زمانے میں معاملہ الٹا ہو گیا کہ خواتین گھروں کے اندر شاندار کپڑے نہیں پہنتی، گھروں کے اندر خراب کپڑے پہنتی ہیں، گھروں کے اندر خوشبو کا استعمال نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ان کے شوہر ان کی جانب راغب کم ہوتے ہیں۔ جس موقع پر یہ خواتین اس زمانے کی باہر نکلتی ہیں تو خراب کپڑوں میں باہر نہیں نکلتی بلکہ شاندار کپڑوں میں باہر نکلتی ہیں اور خوشبو کو استعمال کرتی ہیں، جس وجہ سے غیر لوگ ان کی جانب سے راغب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس زمانے میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ ہم طلاق کو ختم کر دیں تو طلاق ممبروں پر بیٹھ کے ختم نہیں ہوگی، طلاق عدالتوں اور فیصلوں سے ختم نہیں ہوگی، طلاق کے لیے کتنے ہی مشورے کیے جائیں اس سے ختم نہیں ہوگی۔ اگر اس زمانے میں طلاق کو ختم کرنا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا کہ خواتین گھر کے اندر شاندار کپڑے پہنیں اور جب گھر سے باہر نکلیں تو خراب کپڑوں میں نکلیں۔ اگر خواتین اس پر عمل کریں گی تو طلاق اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا جو عورتیں بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں اللہ روز قیامت ان کا یہ حشر کرے گا کہ انہیں برہنہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا، اور ان سے کہا جائے گا تم دنیا میں برہنہ رہا کرتی تھیں، آج ہم تمہیں برہنہ کر کے جہنم میں ڈالیں گے، تم جہنم میں اپنے ارمان پورے کرو۔ قرآن مجید کے اندر حیا کو بہت بیان کیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے حیا کی اتنی تعلیم دی کہ کوٹ کوٹ کر حیا کو صحابہ اکرام کے اندر گھول دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت ملک یمن سے اکیلی مدینہ منورہ آئی۔ وہ عورت جوان العمر تھی، اس کے پاس سامان تھا، اسے راستے میں اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنی عزت، اپنے مال، اپنی جان کا خطرہ تھا۔ لیکن جب وہ مدینہ منورہ میں اکیلی آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان خاتون کو بلایا اور ان سے معلوم کیا تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ انہوں نے کوئی عذر پیش کیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا تم ملک یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک اکیلی آئیں، تمہارے پاس تمہارا مال تھا، تمہیں اپنی جان، اپنی عزت، اپنی ناموس کا خطرہ تھا، لیکن تم نے ملک یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک لوگوں کو کس حال میں پایا؟ وہ خاتون جواب دیتی ہیں امیر المؤمنین،
میں نے سارے مردوں کو اس حال میں کہا کہ وہ سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ان کی نگاہیں پاکیزہ، ان کے قلوب پاکیزہ تھے، ان کی نیتوں کے اندر خلوص تھا۔ میں ملک یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک آئی، مجھے اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت پر ذرہ برابر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یا آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حیا سکھائی تھی۔ اس زمانے میں ہمارا حال یہ ہے، کوئی مسلم بچی اپنے گھر سے اپنی ددھیال اکیلی نہیں جا سکتی، اپنی ننھیال اکیلی نہیں جا سکتی، اپنی سسرال اکیلی نہیں جا سکتی، اپنے کالج، اپنے اسکول اکیلی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اسے خطرہ ہے۔ اس زمانے میں خطرہ کسی اور سے نہیں، خطرہ مسلمان نوجوان لڑکوں سے ہے۔ جس زمانے میں مسلمان با حیا تھے، شرم و حیا والی زندگی گزارتے تھے، غیرت مند تھے، اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ترقی کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جب سے مسلمان بے حیا بے شرم ہو گئے اور مسلمانوں سے غیرت رخصت ہو گئی تو اللہ نے مسلمانوں کی ترقی کے دروازے کو بند کر دیا۔ ترقی کے دروازوں کو تو اللہ نے ہم نے بند کروایا۔ میرے بزرگوں، دین اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کے دلوں کے اندر سے خباثت اور شیطانیت کو نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھے کہ میری نگاہ میرے قابو میں نہیں، میرے کان میرے قابو میں نہیں، میری زبان میرے قابو میں نہیں، میرے دل کے اندر غلط خیالات آتے ہیں، نئی نئی تمنائیں جنم لیتی ہیں، تو وہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ اس لیے کہ جو انسان شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، جو پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، وہ انسان بے حیا نہیں ہوتا، اس کے کان غلط نہیں سنتے، اس کی زبان غلط نہیں بولتی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم ہے، جو انسان اس پر عمل کرے گا اسے زندگی میں سکون ملے گا۔ حضرت حکیم الامت نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی کہ آج کل نوجوانوں کے نفوس، نوجوانوں کے قلوب، نوجوانوں کے دل بالکل ماچس کی تلی کی طرح ہیں کہ آگ اس کے اندر پہلے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، صرف رگڑنے کی دیر ہوتی ہے، جیسے ہی انسان نے رگڑا فوراً اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ حضرت تھانوی نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے قلوب ماچس کی تلی کی طرح ہیں، کہ انسان کے نفوس میں، انسانوں کے دلوں میں خباثت، شیطانیت، شہوانیت پہلے سے بھری ہوئی ہے۔ جہاں انسان کو گناہ کا موقع ملا، انسان فوراً گناہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو گناہ کا موقع ملے، وہ انسان گناہ کے اندر داخل ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہ انسان جہنم کے راستے پہ ہے۔ اور ایسے ہی انسان کو گناہ کا موقع ملے، وہ گناہ کے اندر داخل نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے گناہ سے روک لے تو وہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ جنت کے راستے پہ ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے معلوم کیا کہ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب صبح ہوتی ہے تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں رات بھی دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ دوسرے صحابی نے بیان کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں 4 رکعت نماز پوری کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، موت کے سلسلے میں میرا حال یہ ہے جیسے کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو، اس نے ایک جانب سلام پھیر دیا ہو، اسے پتہ نہیں کہ وہ دوسری جانب سلام بھی پھیر پائے گا یا نہیں، یعنی مجھے زندگی کا اتنا بھی یقین نہیں۔ میرے بزرگوں، موت کا یقین جب بندوں کے دل میں ہوتا ہے، موت کا یقین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیا بننے سے روک دیتا ہے، جو انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے، جو انسان کو شراب کے قریب جانے سے روک دیتا ہے، انسان کو بدکاری کے عمل سے روک دیتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں موت کا خوف نہیں، انسان کے دل میں موت کا استحضار نہیں، وہ انسان جا کے گناہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم یہ دی تھی اپنے صحابہ کو کہ تم اپنے دلوں کے اندر موت کی کیفیت کو پیدا کرو۔ جب تمہارے دلوں کے اندر موت کا استحضار آ جائے گا، تم اپنے آپ گناہوں سے رک جاؤ گے۔ امام اعظم ایک موقع پر ایک راستے سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک انسان غسل خانے سے نکل کر باہر آیا، اس نے تہبند باندھا ہوا تھا، اس کا تہبند گھٹنوں سے اوپر تھا، اس کا وہ حصہ کھلا ہوا تھا جس کا چھپانا انسانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ امام اعظم نے اسے دیکھ کر فوراً اپنی نگاہ کو بند کر لیا۔ وہ انسان قریب آیا اور آ کر معلوم کیا، نعمان کب سے اندھے ہو گئے؟ امام اعظم نے اسے جواب دیا، جب سے تجھ سے حیا رخصت ہو گئی، جب سے میں اندھا ہو گیا۔ میرے بزرگوں، جب انسان گناہوں سے صاف پاک ہو کر زندگی گزارتا ہے
تو غیرت اس کا اوڑھنا اور بچھونا بن جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، کوئی انسان اگر غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو محفوظ کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اسے عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس زمانے میں نماز پڑھتا ہے، اسے قیام میں مزہ نہیں آتا، اسے رکوع میں مزہ نہیں آتا، اسے سجدے میں سرور نہیں ملتا، اسے قرآن مجید کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، تو وہ انسان سمجھ لے اس کی نگاہ ابھی ناپاک ہے۔ اس لیے کہ جس انسان کی نگاہ پاک ہوگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسے سجدوں میں مزہ آئے گا، اسے لمبی لمبی تلاوت کرنے میں، لمبی لمبی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اگر کسی انسان کو عبادت کی لذت نصیب ہے تو وہ انسان سمجھ لے کہ میری آنکھیں میرے کنٹرول میں ہیں۔ میرے بزرگوں میں حیا کے متعلق عرض کر رہا تھا، نبی اکرم جو انسان، جو اللہ کی بندی، جو اللہ کا بندہ با حیا ہو کر زندگی گزارتا ہے، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اور کسی وجہ سے اس پر الزام لگتا ہے، اس پر تہمت لگتی ہے، تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، اللہ اس انسان کی پشت پناہی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اور آپ کی ماں ہیں، عطا ابن ربا امام اعظم کے اساتذہ ہیں۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم و تقوی میں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ کو علم تقوی اور حسن و جمال کا ایسا مقام عطا کیا تھا جو ازواج مطہرات میں کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ امام زہری نے یہ بات لکھی ہے کہ تمام ازواج مطہرات کے علم کو اکٹھا کیا جائے اور تنہا حضرت عائشہ کے علم کو اکٹھا کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم تمام ازواج مطہرات کے علم کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ میرے بزرگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 2210 احادیث روایت کی، 2210 احادیث روایت کی۔ صحابہ اکرام کو مختلف فنون میں ملکہ حاصل تھا۔ کچھ صحابہ تو وہ تھے جو تیر میں ماہر تھے، کچھ صحابہ وہ تھے جو جنگ بہت اچھی لڑتے تھے، کچھ صحابہ وہ تھے جو قرآن مجید بہت شاندار پڑھتے تھے، کچھ صحابہ وہ تھے جنہیں احادیث قرآن اللہ کے رسول کی احادیث بہت زیادہ یاد تھیں، لیکن کچھ صحابہ وہ تھے جو قرآن مجید سے، قرآن مجید کی آیتوں سے، نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث سے مسائل اخذ کیا کرتے تھے، انہیں فقہا کہا جاتا تھا۔ یہ جو فقہا صحابہ تھے، ان کا مرتبہ اور صحابہ کے مقابلے میں بلند ہوتا تھا۔ ان کی تعداد تقریباً 40 تھی۔ ان میں 14 صحابہ وہ تھے جن کا مقام اور بلند تھا، ان میں ایک نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ علیہ السلام کسی غزوے میں تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حاجت ہوئی، وہ حاجت کے لیے جنگل میں دور چلی گئی، رات کا وقت تھا۔ جب وہ لوٹ کر آئیں، ان کے گلے کے اندر ایک ہار تھا، وہ ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا، وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ نکل گئیں۔ رات کی تاریکی تھی، صحابہ اکرام کو پتہ نہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واپس آئیں یا ابھی نہیں آئیں، لیکن جب قافلہ چلا گیا، جب حضرت عائشہ لوٹ کر آئیں تو دیکھا کہ قافلہ رخصت ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اطمینان تھا کہ اللہ کے رسول جب میرے متعلق معلوم کریں گے تو ضرور اپنے کسی صحابی کو بھیجیں گے۔ حضرت عائشہ وہاں ایک جگہ پر بیٹھ گئیں اور وہ چادر سے اپنے جسم کو ڈھانک لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند آئی، وہ سو گئیں۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، آپ کب سفر پر جاتے تو تقریباً 5-6 گھنٹے مسافت سے اپنے ایک صحابی کو، 2 صحابی کو پیچھے چھوڑا کرتے۔ ان کا کام یہ ہوتا، وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد آتے۔ اگر کسی کا سامان گر جاتا، کسی کی سواری بگڑ جاتی یا کوئی اور انسان پیچھے رہ جاتا، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آتے اور اللہ کے رسول کے قافلے سے ملا دیتے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کو متعین کیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ پردے کے نازل ہونے سے پہلے، جس زمانے میں حضرت عائشہ چھوٹی تھی، حضرت صفوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے پہچان لیا کہ ہو نہ ہو امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ انہوں نے زور سے انا للہ پڑھا۔ ان کی آواز سے حضرت عائشہ اٹھی اور اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ لیا۔
حضرت صفوان ان کے قریب آئے اور آ کر اپنا اونٹ بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ انسان اتنا شاندار تھا، وہ اونٹ کے پاس کھڑا نہیں ہوا، وہ اونٹ چھوڑ کر دور چلا گیا۔ اس انسان نے دور سے مجھ سے کہا ام المؤمنین آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو جائیے۔ میں اونٹ کے اوپر سوار ہوئی، حضرت صفوان لوٹ کر آئے، وہ اونٹ کے اوپر سوار نہیں ہوئے، انہوں نے اونٹ کو کھڑا کیا اور جا کر قافلے سے ملا دیا۔ جس موقع پر قافلے سے انہوں نے اونٹ کو ملایا، اس قافلے کے اندر منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی موجود تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ ایک خاتون رات کی تاریکی میں ایک جوان العمر کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے سفر میں کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ مدینہ منورہ کے اندر آیا، مدینہ منورہ کے اندر اس نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، پتہ نہیں ایک عورت ایک جوان العمر صحابی کے ساتھ آئی ہے، پتہ نہیں اس کا دامن پاک ہے یا نعوذ باللہ اس کا دامن ناپاک ہے۔ یہ جملے اللہ کے رسول کے کان میں آئے، آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ حضرت عائشہ گھر آئیں، اتفاق سے 15-20 دن بیمار ہو گئیں۔ بیماری کے عالم میں حضرت عائشہ کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ باہر میرے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ کو رات میں حاجت کے لیے جانا پڑا۔ قضاء حاجت کے لیے وہ اپنے ساتھ ایک صحابیہ ام مستح کو ساتھ لے گئیں۔ راستے میں ام مستح کو ٹھوکر لگی۔ عرب کا رواج یہ تھا اس زمانے میں اگر کسی کو ٹھوکر لگتی یا کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی، وہ اپنے دشمن کا نام لے کر بد دعا دینا شروع کر دیتا۔ جیسے کہ انہیں ٹھوکر لگی، انہوں نے ایک صحابی کو بد دعا دینی شروع کر دی۔ حضرت عائشہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، جانتی ہو کس صحابی کو کہہ رہی ہو؟ جو صحابی بدری ہیں، جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، جو نبی اکرم علیہ السلام کے چہیتے صحابی ہیں، تم اپنی زبان سے انہیں بد دعا کیسے دے سکتی ہو؟ اس موقع پر ام مستح نے کہا تمہیں معلوم نہیں تمہارے متعلق مدینہ منورہ میں کیا فضا عام ہو چکی؟ تمہارے متعلق یہ پروپیگنڈا عام ہے کہ جس زمانے میں جس رات میں تم پیچھے رہ گئی تھیں، منافقین کے سردار نے یہ بات کہی کہ اس رات عائشہ نے پتہ نہیں ایک جوان کے ساتھ رات گزاری، اس کا دامن پاک ہے یا نہیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت عائشہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، وہ اپنے گھر آئیں اور اللہ کے رسول کا انتظار کرنے لگیں۔ انہوں نے غور کیا جس محبت سے اللہ کے رسول پہلے مجھ سے ملاقات کرتے تھے، جس محبت سے مجھ سے ملا کرتے تھے، آج حضرت عائشہ کو اس محبت کے اندر کمی آئی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میری طبیعت کمزور ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دے دی۔ میرے بزرگوں مسئلہ یہ تھا اگر اللہ چاہتا تو پیغمبر کو بتا دیتا، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی زوجہ کے اوپر تہمت لگے اور منافقین کا مدینہ منورہ کے اندر پردہ فاش ہو جائے۔ اس تہمت میں یہ پتہ چل جائے گا مدینہ کے اندر پکے درجے کا منافق کون ہے، اور یہ پتہ چل جائے گا کس کا ایمان کمزور ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو نہیں بتایا، اس میں اللہ کی حکمت یہ تھی۔ حضرت عائشہ اپنے گھر آئیں، دستک دی، اماں نے دروازہ کھولا اور اماں کو دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہے، اور کہا مدینہ منورہ میں میرے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ نے مجھے نہیں بتایا، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک کہ اللہ کے رسول اپنی زبان سے کچھ ارشاد نہ فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد والد آئے، حضرت ابو بکر سے کہا ابا جان میرے متعلق یہ افواہیں مدینہ منورہ کے اندر عام ہیں، آپ اپنی زبان سے کچھ کہیے، آپ میرے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی تجھے معلوم ہے تیرا باپ پیغمبر کے اشارے کے بغیر اپنی زبان نہیں کھول سکتا، میری ہمت نہیں میں تیرے متعلق کیا بات کہوں۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھ سے ناراض، میری ماں مجھ سے ناراض، میرے باپ مجھ سے ناراض۔ حضرت عائشہ بہت زیادہ غمگین تھیں، انہوں نے دل کے اندر یہ خیال کیا اب میں اپنے مالک کو جا کر مناتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور جب وہ کونے کی طرف بڑھی ان کی والدہ کو خطرہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو بیٹی ڈپریشن میں ہے، بیٹی غمزدہ ہے، بیٹی کے اوپر تکلیف ہے، کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ انہوں نے معلوم کیا بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ کہا نماز کے لیے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ نے نماز کے لیے نیت بانی اور سجدے میں اپنا سر رکھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے سجدے میں یہ دعا کی اے مسکینوں کے پروردگار، اے یتیموں کے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے، جس زمانے میں حضرت یوسف پر تہمت لگی آپ نے ان کی براعت فرمائی، جس زمانے میں حضرت مریم پر تہمت لگی
آپ نے ان کی برات فرمائی۔ آج آپ کے رسول کی محبوبہ پر، آج آپ کے رسول کی حمیرہ پر، آج آپ کے رسول کی عائشہ پر تہمت لگی ہے، آپ عائشہ کی تہمت کو دور فرما دیں۔ اس کے بعد کہتی ہیں میں نے دعا کی، اے اللہ آج مجھ سے میرے رسول ناراض، مجھ سے میرے شوہر ناراض، مجھ سے میرے باپ ناراض، مجھ سے میری ماں ناراض، تیرے سوا کوئی ساتھ نہیں جو غمزدہ دلوں کو تسلی دے، جو دکھے دلوں کو اطمینان دے۔ حضرت عائشہ نے رو رو کر یہ دعا کی۔ ادھر مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام نے کبار صحابہ کو جمع کیا، آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا، حضرت ابو بکر گھر تھے۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ غمزدہ تھے، آپ کے چہرے پر پریشانیاں تھیں، آپ کی پریشانیاں کو دیکھ کر صحابہ اکرام بے چین ہو رہے تھے۔ صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد صحابہ کا جو مجمع تھا، آپ کی پریشانی کو دیکھ کر صحابہ کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ میرے بزرگوں، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عمر سے معلوم کیا اور کہا عمر ذرا یہ بتاؤ عائشہ کے متعلق تمہاری کیا رائے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے عزت دی، آپ کو اللہ نے بلندی دی، اللہ نے آپ کے جسم کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ آج تک دنیا کی کوئی ناپاک مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی رفیق حیات یہ کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کی رفیق حیات ایسی کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ گندگی ہو، جس کے اندر یہ نجاست ہو؟ اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں یہ عائشہ کے اوپر الزام ہے، یہ عائشہ کے اوپر بہتان ہے، عائشہ پاک دامن ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان سے معلوم کیا، حضرت عثمان نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول عائشہ کا دامن پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت علی سے معلوم کیا، حضرت علی نے یہ بات کہی، اے اللہ کے رسول ایک موقع پر آپ کے جوتے پر، آپ کے چپل پر نجاست لگی ہوئی تھی، آپ کو علم نہیں تھا، آپ اپنا چپل پہننے جا رہے تھے، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر بتا دیا پیغمبر آپ کے جوتے پر نجاست لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی نے کہا اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی ازواج مطہرہ پر، آپ کی زوج مطہرہ پر اتنا بڑا الزام لگ جائے اور جبرائیل آپ کو آ کر خبر نہ دے؟ میری رائے یہ ہے کہ عائشہ کا دامن پاک دامن ہے، یہ عائشہ کے اوپر الزام ہے، اس سے اللہ کے رسول کا غم ہلکا نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی نے دیکھا کہ آپ غمگین ہیں، آپ پریشان ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے ایک جملہ کہا اللہ کے رسول آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو عائشہ کی جانب سے صدمہ ہے حضرت عائشہ کو طلاق دے دیجئے، آپ کے لیے دنیا میں عورتوں کی کمی نہیں، لڑکیوں کی کمی نہیں، آپ جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ حضرت عمر فوراً کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا یا کسی اور کے اشارے سے کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا اور کہا یہ رشتہ، یہ نکاح میں نے اللہ کی مرضی سے کہا تھا، یہ نکاح میں نے اللہ کی مرضی سے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور جلال میں آ گئے، کہا اللہ کے رسول عمر کو چھوڑ دیجئے، اب عمر کی تلوار ہوگی اور منافقین کی گردن ہوگی۔ جو عائشہ کے اوپر الزام لگائے گا، جو عائشہ کو پاک دامن نہیں کہے گا، جو عائشہ کے اوپر تہمت لگائے گا، عمر اپنی تلوار سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو پیار کی نگاہ سے دیکھا، اس کے بعد اللہ کے رسول کے دل کو تسلی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ تم حضرت عمر سے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے غم کو ہلکا کر دیا، تم نے میرے صدمے کو ہلکا کر دیا۔ میرے بزرگوں، اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی مجلس برخاست کی، آپ حضرت ابو بکر کے گھر آئے، دستک دی، دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا رو رو کر برا حال ہے، معلوم کیا عائشہ کدھر ہیں؟ حضرت ابو بکر نے یا ان کی اہلیہ نے اشارہ کیا وہ کونے میں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ آپ آئے اور چرپائی پر آ کر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کو آواز دی، وہ سجدہ مکمل کر کے آئیں اور اللہ کے رسول کے پاس خاموشی سے بیٹھی رہیں، آپ سے کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوئی اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اب تک تو میں صبر کر رہی تھی، یہ جملہ سنتے ہی میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی زبان سے اللہ کے رسول سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں آپ سے غم کی شکایت نہیں کرتی، میں آپ سے اپنی پاک دامنی کی شکایت نہیں کرتی،
میں آپ سے وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت اپنے مالک سے کروں گی، مجھے آپ سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا، آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی، آپ غنودگی میں چلے گئے جو ایک وحی کی علامت ہوا کرتی تھی۔ میں نے آپ کے اوپر چادر ڈال دی، میں نے دیکھا کہ میرے والد کا، میری والدہ کا رو رو کر برا حال ہے، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں آرام سے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، والد یہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں بیٹی کی قسمت میں آج کیا فیصلہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی غنودگی کی کیفیت ختم ہوئی، آپ نے اپنی زبان سے جملہ فرمایا، عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات میں آج قرآن مجید کی آیتیں اتاری۔ جبرائیل قرآن مجید کی آیت لے کر آئے، الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثات الطیبون للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے پیغمبر، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں۔ یہ آیت جبرائیل لے کر آئے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا، عائشہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر۔ حضرت عائشہ نے ایک جملہ کہا تھا، میں پہلے اپنے مالک کا شکر ادا کروں گی جس نے میری براعت میں آسمان کی بلندی سے قرآن مجید کے اندر آیتیں اتاری۔ میرے بزرگوں، جو انسان با حیا ہوتا ہے، جو انسان با حیا ہوتا ہے، جو غیرت مند ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر الزام لگتا ہے، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، اللہ اس کی اس طرح سے مدد کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، اس زمانے میں اگر کسی کو اپنی بیوی ناپاک نظر آئے یا عورتوں کو اپنے شوہر ناپاک نظر آئیں، عورتوں کو الزام لگانے کی ضرورت نہیں۔ انسان اپنے اوپر غور کر لے کہ میں ناپاک ہوں۔ اگر اسے پتہ چلے کہ میں ناپاک ہوں، شریعت کا قانون یہی ہے، اسے ناپاک بیوی ملے گی۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے پاک بیوی ملے، پہلے انسان کو پاک ہونا پڑے گا۔ جو انسان پاک ہوگا اسے پاکیزہ بیوی ملے گی۔ میرے بزرگوں، دین کے جن احکام پر امت عمل کرنا بند کر دے گی، غیر لوگ دین کے ان احکام کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ بات دل میں بٹھا لیں، دین کے جن احکام پر امت عمل کرنا بند کر دے گی، غیر لوگ دین کے ان احکام کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے۔ جس زمانے میں ہم نماز پڑھتے تھے، جس زمانے میں ہماری مسجدیں بھری رہتی تھیں، غیر لوگ ہماری مسجدوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، غیر لوگ ہماری مسجدوں کے دشمن بن گئے۔ اسی طرح سے جب تک ہماری خواتین پردوں کا 100% اہتمام کرتی تھیں، غیر لوگ پردے کا اہتمام کرتی تھیں، غیر لوگ پردے کو اہتمام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب سے عورتوں نے بے حیائی کو اپنایا، پردے کو اٹھا کر رکھ دیا، غیر لوگ پردے کے مخالف بن گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں غیر لوگ ہماری مخالفت نہ کریں، ہمیں پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر 100% عمل کرنا پڑے گا۔ پیغمبر کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، ان کے طریقے کے علاوہ میں کسی اور چیز میں کامیابی نہیں، ہر جگہ ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو پاک دامن کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔